اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکیہ، مکی صورت ہے، پہلی تفصیلی مکی صورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 7ویں صورت ہے، بڑی صورتوں میں چھٹی ہے۔ 165 اس کی آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں 7ویں صورت میں پھر آغاز الحمدللہ الذی سے ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے 14ویں صورت جو ہے بنی اسرائیل، اس کا آغاز پھر اسی طرح ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا ایک خاص سیکوینس ہے صورتوں کا بھی، یہ اب آپ انشاءاللہ دیکھتے چلیں گے۔ الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلقہ، پیدا کیا۔ حمد کا لفظ آپ سورہ فاتحہ میں تفصیلاً دیکھ چکے ہیں کہ حمد کہتے ہیں ایسی جامع تعریف کو جس میں کسی عیب کا شائبہ نہ ہو، تو یہ خاص اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ حمد صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور پھر حمد کے ساتھ آ گیا تو پھر یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقہ، پیدا کیا، فعل ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، الذی خلق جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، اسم ہے اور جمع ہے، مؤنث ہے۔ کیوں ہے مؤنث؟ کیونکہ اجرام فلکی اور سماوی جو ہیں وہ عربی میں مؤنث ہی جمع کیے جاتے ہیں۔ والارض، اور زمین، واو حرف عطف ہے اور الارض پھر کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، وجعل، اور بنائے، الظلماتی، اندھیرے، والنور، اور روشنی۔ اور حرف عطف ہے، جعل اس نے بنایا، فعل ہے، الظلمات اسم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، والنور، واو پھر حرف عطف ہے، ہٹا دیں، النور بچا، النور کیا ہے؟ اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب کریم اپنا انٹروڈکشن کیا دے رہے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے بنائے اندھیرے اور روشنی۔ اب ایسا انٹروڈکشن آپ کو بقرہ میں بھی تو ملتا ہے نا، هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں، آسمان میں سب کچھ پیدا کیا، پھر آسمان پر سے پانی اتارا، اس کے ذریعے تمہارے لیے نباتات نکالی، تم کھاتے ہو پیتے ہو، تو اس کا حق یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اس بات کا تمہیں پتہ ہے۔ اس بات کا پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ اب یہاں بھی وہی سٹائل آف انٹروڈکشن۔ قرآن میں اللہ کے وجود کے ثبوت میں 2 انداز اختیار کیے گئے۔ ایک اللہ کی آفاقی نشانیاں بیان کرنا، انفس و آفاق کی نشانیاں، کائنات کے حقائق، اور دوسرا اللہ رب کریم کی پکڑ اور اس کی قوت کے تذکرے، قوموں کے واقعات جو آپ پڑھ سکتے۔ تو پہلی جو تقریر کا انداز ہے، واز کا انداز ہے کہ اللہ کی نشانیاں، کائنات، انسان کا جسم، اس کی صلاحیتیں، کائنات کی مختلف اشیاء، ان کی پیدائش، اس عظمت کا ذکر، اسے کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے یاد دہانی کرانا۔ تذکیر ذکر سے ہے نا، ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ تو تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے یاد دہانی کرانا۔
اور جہاں قوموں کے عذاب اور ان کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے اسے کہتے ہیں تذکیری بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے یاد دہانی کرانا، یعنی وہ دن جن میں اللہ رب کریم کی قوت و عظمت ظاہر ہو گئی۔ تو سورہ انعام میں بنیادی طور پر اعلیٰ اللہ کے ذریعے تذکیر دی گئی، اللہ کی یاد دہانی کرائی گئی، اور آراف میں مستقل تذکرہ ایام اللہ کا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت تقسیم ہے دونوں کی۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں انسانی نفس کی اور آفاق کی اور زمین و آسمان کی پیدائش کی، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ تذکیر بآلاء اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب کریم اپنے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس نے اندھیرے اور روشنی بھی بنائے۔ اب دیکھیے ایک جگہ لفظ آیا خلق اور ایک جگہ لفظ آیا جعل، کیوں؟ غور فرمائیے۔ یہ مطلب ایک ہی دفعہ پیدا کر دیا اور یہ تو ہر روز بنانا خلق میں عدم سے وجود میں لانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ عائشہ کا کہنا ایک حد تک صحیح ہے، کسی حد تک بدی سے ملتا جلتا ہے۔ بدی کا اصل مطلب ہوتا ہے انوکھی چیز بنانا، نادر چیز ایجاد کرنا، اور خلق ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، ایسی چیز وجود میں لانا جو پہلے تھی نہیں۔ تو انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے آدم سے وجود میں آتا ہے نا۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا، اور وہ آدم سے دنیا میں آتا ہے نا۔ اور جعل اصل میں خلق میں ایک معنی ہے عدم سے وجود میں لانا، اور یہ حسی اعتبار سے ہوتا ہے، فزیکلی کسی چیز کی باڈی کو، وجود کو، میٹر کو سامنے لانا، ایسی چیز جس کا حسی وجود ہو، آپ چھو کر ٹچ کر کے دیکھ سکیں۔ اور جعل وہاں آتا ہے جہاں حسی نہیں، صرف ادراکی وجود ہوتا ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ تو اندھیرے اور روشنی پیدا تو نہیں ہوتی، ان کا کوئی حسی وجود تو نہیں، بلکہ اندھیرے کا تو اس وجہ سے وجود ہی نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے ہیٹ اینڈ لائٹ کے رول پڑھے، ٹیمپریچر اور ہیٹ اینڈ لائٹ یعنی درجہ حرارت اور روشنی، سائنس میں آپ نے چیپٹر پڑھا ہوا۔ لیکن اندھیرا کا کیا پڑھا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اندھیرا خود کچھ نہیں ہے، اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ تو اندھیرے کا تو در حقیقت وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور روشنی بھی ادراکی چیز ہے، حسی چیز نہیں ہے۔ یہی فرق ہے دونوں کے استعمال میں، خلق اور جعل کے استعمال میں یہی فرق، ٹھیک ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو اپنا وجود رکھتے ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، زمین پر جیتے ہو، آسمانوں کے نیچے رہتے ہو، بستے ہو۔ اور اسی رب نے روشنیاں اور اندھیرے تخلیق کیے، یعنی روشنی پیدا کی اور روشنی کے عدم وجود کو ہمارے لیے اندھیرا بنا دیا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی سائنس ہے نا، کہ ہماری آنکھ ایک خاص حد تک لائٹ کی موجودگی میں ہی دیکھ سکتی، بہت تیز لائٹ میں بھی نہیں دیکھ سکتی اور بہت کم لائٹ میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو اسی سائنس کے تحت یہ ہوا کہ جب اس سے کم روشنی ہوتی ہے تو ہمیں کم نظر آتا ہے، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو وہی رب ہے جس نے یہ اصول بنائے۔ ثم پھر الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے اس رب کے ساتھ، یعدلون، وہ اس کے برابر قرار دیتے ہیں دوسروں کو۔ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، اندھیرے اور روشنیاں بنائیں۔ اب اسی کے اندر ایک لطیف مفہوم کیا آ گیا، آنکھ بنائی، ہمیں بنایا، آنکھ کی ساخت بنائی، اور اس قدر نازک آنکھ کا جو ہے ہمارا حصہ ہے، اور پھر اللہ نے اسے کیسا محفوظ کیا نا، کہ اتنی نزاکت کے باوجود نارملی ساری عمر ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے حفاظت کے ذرائع بنائے۔ تو اللہ رب کریم نے ہلکے انداز میں، لطیف انداز میں ہمارے جسم کی طرف بھی اشارہ کر دیا، تمہیں بنایا دیکھنے والا،
جسم بنایا, دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. تو اس رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. بات پھر وہی ہے, کیا اس تخلیق میں دوسرے شامل ہیں؟ سورہ مائدہ میں پڑھا نا آپ نے, اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اچھا جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو اتنا بتاؤ کیا وہ زمین کی تخلیق میں ساتھ شامل تھے یا آسمانوں کی تخلیق میں ساتھ شامل تھے؟ پھر ایک اور بڑا اچھا سوال سورہ فرقان میں اٹھایا اللہ کریم نے. اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے کوئی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں کنفیوژن ہو گئی ہے کہ کون سی مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں کون سی ان کی پیدا کردہ؟ نہیں, وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, اگر مکھی ان سے کھانے کی چیز چھین کر لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے, ہے نا. تو یہی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رب تو میں ہوں, میں نے زمین و آسمان بنائے, اندھیرے بنائے, روشنیاں بنائی, تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی, سننے کی صلاحیت دی, تمہیں قوت والا بنایا, اور اس کے بعد تم انہیں میرے برابر ٹھہراتے ہو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. کیونکہ کفار مکہ بھی تو یہ مانتے تھے. یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے, بار بار یہ ذکر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کس نے بنایا زمین و آسمان کو, تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ نے بنایا. ان سے پوچھو تمہیں کون پیدا کرتا ہے, تمہیں کون موت دیتا ہے, کہیں گے اللہ رب کریم. ان سے پوچھو اچھا وہ کون ہے جو بارشیں اتارتا ہے, تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ رب کریم. تو ان سے کہو پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو کفار مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا مالک, خالق, انسانوں کا خالق, کائنات کا, انسانوں کا, چیزوں کا مالک, رازق سب اللہ کریم. پھر دوسروں کو کیوں پکارتے تھے؟ بتائیے. کفار مکہ یہ مانتے تھے, کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے, اللہ کو رب کعبہ پکارتے تھے, اللہ کی صفتیں مانتے تھے, اللہ کے نام پر نام رکھتے تھے. عبد الرحمن, عبداللہ عام نام تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ نہیں تھا نا, حالانکہ ان کے دادا اور خاندان جو ہے وہ شرک پر تھا. تو مانتے تھے یہ لوگ, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے انکاری نہیں تھے, لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے. تو کیوں پکارتے تھے؟ وہی کہانی جو ہماری ہے, ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں. خود اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا, آپ ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جواب میں کہیں گے اللہ نے. پھر ان سے پوچھے کہ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ ان سے پوچھو بارشیں کون اتارتا ہے, ان کے ذریعے نباتات کون اگاتا ہے جنہیں تم بطور غذا استعمال کرتے ہو؟ یہ جواب دیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو پھر تم دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ جواب میں کہیں گے ہم انہیں اللہ سے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں. اور انہیں بتا دیجئے کہ جب یہ لوگ خود زندہ تھے تو یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کوششیں کرتے تھے, کہ اللہ نے ان کا جواب بھی دے دیا اور جواب کا جواب بھی دے دیا. کہ یہ لوگ کہیں گے اللہ سے قرب کے لیے, تو اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کی عبادت ہے, دوسرے افراد کے ذریعے اللہ کے قریب نہیں ہوا جا سکتا. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی دراصل اس لیے اللہ کے قریب کرتی ہے کہ عبادت کا ذوق بڑھتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور اس سے اس کو نوافل کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ نوافل ادا کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ نفل عبادتیں کرتے کرتے وہ میرا قرب پا لیتا ہے. تو سب سے زیادہ قرب کس وقت ہوتا ہے اللہ کے ساتھ؟ حالت سجدہ میں, نماز میں. اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا کہ نماز کے دوران ہم اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں, بیچ میں فرشتوں کا واسطہ بھی ختم ہو جاتا ہے, براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. اب اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, کیا؟ نماز. ثبوت کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثبوت کیا ہے؟ حدیث تو ہے, سورہ مزمل. بھول گئے؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے. اب آپ رات کے پچھلے پہر میں بھی اٹھ کر نماز پڑھا کریں تاکہ اللہ کا بوجھ ہلکا کر دیں. اچھا, پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ واسجد واقترب, سجدہ کر تاکہ قرب پا لے. ٹھیک ہے, یہ اتنی سی آیت یاد کر لو.
اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا آخر میں؟ اللہ فرماتے ہیں ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا اس بندے کو دیکھا ہے جو میرے اس بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے؟ اور پھر کہا اس کی بات مت ماننا، اس کی پیروی مت کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ واسجد، سجدہ کرتے رہنا، وقت تاریخ تاکہ تو قربت پا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو کعبے میں نماز پڑھتے تھے آغاز سے، اور صحابہ کی ضرورت نہیں تھی، آپ پڑھتے تھے۔ تو یہ بات کفار مکہ کو ناگوار گزرتی تھی۔ تو ایک دفعہ کہیں ابو جہل کے ساتھ بات ہوگی تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہارے سامنے محمد نماز پڑھتا ہے، تم لوگ دیکھ لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوا تو مجھے حبل کی قسم میں اس کی گردن اپنے پیروں تلے رون دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو بدبخت بھی آ گیا، تو باقی کہنے لگے کب تو تم نے بڑا دعویٰ کیا تھا وہ پڑھا نماز روکو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے تکلیف دینے کی نیت سے بڑھا، تو اللہ نے اس کو اتنی قوت نہیں دی، وہ گھبرا کر واپس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے دعوے کر رہے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان آگ حائل ہے، اور اس میں سے ایک اونٹ جھانک رہا ہے جس کا اتنا بڑا سر ہے کہ میں قریب ہوتا تو مجھے کھا جاتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ روایت جو ہے نا بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بعد ازاں میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، اگر یہ قریب آتا تو جبرائیل اس کے چیتڑے اڑا دیتا۔ تو اسی بات پر اللہ نے تبصرہ کیا کہ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ابو جہل کو جو میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رسول کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس کی بات مت مانیے گا، کیا کیجیے گا؟ واسجد، وقت تاریخ، سجدہ ضرور کیجیے گا۔ سجدے سے چڑھتے تھے، اللہ کو سجدہ کیا جاتا، سجدہ خود بھی کرتے تھے یہ لوگ، مگر اپنے خداؤں کو کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے رب کو کرتے تھے، رب العالمین کو کرتے تھے، تو یہ چڑھتے تھے، تو اللہ نے کہا سجدہ مت چھوڑیے گا کیونکہ یہ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو پھر قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ سجدہ، نماز۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں پڑھ پاتے تھے نا، پڑھ پانا بامانے کی کوئی خوشخبری ملی اور مصروف اتنے کہ نماز نہیں ادا کر سکے، نفل نہیں پڑھ سکے، تو کیا کرتے تھے؟ سجدہ شکر، کہ اگر نماز کی فرصت نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہے تو پھر کم از کم سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نیک اعمال ہیں، اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، سجدہ ہے۔ نیک افراد کی صحبت بھی انہی معنوں میں کام آتی ہے کہ جب ان کے ہمراہ بیٹھتے ہیں تو عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، لہٰذا پھر اللہ سے محبت بڑھنے لگتی ہے اور قربانے لگتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں نہیں رہے ان کے حالات سے تو ہم فائدہ لے سکتے ہیں، یعنی جیسے اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا تذکرہ پڑھتے تو دل میں آتا ہے نا خواہش کہ ہم ان کی طرح کام کریں، انسان کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے مجھے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بڑا متاثر کرتی ہے کہ ابو امامہ جو تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نیک عمل بتائیں، تو آپ نے کہا روزے رکھا کرو۔ انہوں نے کہا مزید، آپ نے فرمایا روزے رکھا کرو۔ پھر پوچھا، انہوں نے کہا روزے رکھا کرو۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے جیسا کوئی فعل نہیں۔ تو ابو امامہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کبھی دوپہر کو ہم نے کھانا پکتے نہیں دیکھا، اللہ یہ کہ مہمان آئے ہوتے تو مہمانوں کے لیے پکا، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح عمل کیا کہ وہ اکثر اوقات روزہ ہی رکھتے تھے۔ تو دیکھیں اس کے اندر ترغیب ہے نا، ترغیب ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین یا تابعین کرام جو ہیں، ویسے ہمارے جو علماء ہیں ان کے آپ حالات زندگی پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو انسینٹیو ملتا ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا، ہم بھی تو کوئی کام کریں۔ ہم بیٹھے ہوئے آرام سے وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس طرح ایک دوسرے سے ترغیب ملتی ہے، وہاں تک تو بات بہت اچھی ہے۔ لیکن قبروں پر جا کر سر جھکا کر مانگنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وسیلہ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب پایا جا سکتا ہے۔ قرب کے لیے سب سے اہم چیز ایک ہی ہے، نماز اور نماز، بس۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ان کا جواب بھی نقل کیا اور اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے انہیں پکارتے ہیں کہ ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بن جائیں، اور جب یہ لوگ خود زندہ تھے تو خود ترستے تھے اس بات کے لیے کہ کسی طرح اللہ کا قرب پا سکے اور اس کے لیے راستے تلاش کرتے تھے۔
تو آج ہم نے بھی وہی کہانی بنا رکھی ہے. فرق صرف اتنا ہے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے, ہم نے قبریں بنانی. اچھا ایک بات, اگلے دن ایک سوال آیا, اس کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی. کسی نے مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ قبرستان میں کون سا درخت لگایا جائے. تو قبرستان میں درخت لگانے سے منع کیا گیا, باقاعدہ منع کیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا قبرستان ہے, باغ نہیں ہے کہ جہاں تم درخت لگاؤ گے. تو میں یعنی کئی دفعہ یہ بات نظر سے گزری, مگر اس دن غور و فکر تھا نا, تو میں وہی سوچ رہی تھی. میں نے کہا اسی لیے درخت لگانے منع کیے گئے, اسی لیے قبریں لگانی منع کی, پکی کرنی منع کی گئی کہ قبروں کو دوام ہی حاصل نہ ہو, فساد کی وہ بنیاد ہی نہ بنے جو بد صغیر میں آج بن گئی. اب آپ کبھی قبرستان سے گزرے میں آنی وغیرہ سے, تو آپ دیکھیں کہ 4 فٹ اونچے انہوں نے سنگ مرمر کے چبوترے بنائے ہوئے ہیں قبروں کے, اور اس کے اوپر چھتریاں بنائی ہوئی ہیں. ان قبروں کو گراتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے کہ اچھا مشقت چاہیے نا, کوئی فارغ تھوڑی بیٹھا ہے. تو بات یہ ہے کہ کئی قبروں کے ڈیزائن انتہائی خوبصورت ہے, ان پہ ایسی کندہ کاری کی گئی ہے کہ ویسے دل چاہتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھ لیا جائے. تو یہ سب روک تھام اسی لیے کی گئی, قبر کچی ہوگی اس پر کتبہ بھی نہیں لگایا جائے گا. اسلام میں کتبہ لگانا الاؤڈ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بطور نشانی آپ کوئی پتھر رکھ سکتے ہیں. تو نہ کتبے لگیں گے, نہ قبروں میں پختگی پیدا کی جائے گی, نہ ان پر درخت لگائے جائیں گے, تاکہ کسی بھی طرح کا دوام نہ آئے. اور جس وقت لاش ڈسپوز آف ہوگی تو قبر عام زمین ہو جائے گی اور اس کو پھر استعمال کرو. تو ہم لوگوں نے وہ چیز چھوڑ دی, سے 2 نقصانات ہوئے. ایک, ہمارے قبرستان جو ہے نا وہ انتہائی ان آرگنائزڈ ہے. میں بالکل قبرستان جانا پسند نہیں کرتی, صرف اس لیے کہ آپ کو چلنے کا راستہ تو ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, آپ نے کہا جو قبر پر چڑھ کر بیٹھا وہ آگ کی ڈھیر پہ چڑھ کے بیٹھا ہے نا. اور ہم اگر جاتے ہیں اپنی والد یا والدہ کی قبر پر تو کہاں سے چل کر جاتے ہیں؟ دوسروں کی قبروں کے اوپر سے. تو اس سے بہتر نہیں گھر بیٹھ کر ہم لوگ دعائیں خیر کر لیں ان کے.